بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دانتوں سے ناخن کاٹنے پر کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے اور ان دو اور کاموں سے منع فرمایا ہے، لیکن جانے انجانے میں آج ہر مسلمان ان کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنا اور نہایت ہی عجیب اور غلیظ عمل ہے کہ اس گندے عمل سے انسان ایک جاہل اور گنوار انسان لگتا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں نہایت ہی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس عمل کو لوگوں کے درمیان ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنا مت کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرما دیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس عمل کو فوراً چھوڑ دیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کام کو انجام نہ دینے سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں سؤر کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اسے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، اسلام اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی گئی شریعتیں ہیں، جیسے کہ عیسائیت، ان سب میں سؤر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی یہ فیٹس انسان کی صحت کو خراب کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ خنزیر کے گوشت کے استعمال سے کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں موٹاپا، شوگر اور کینسر شامل ہے۔ اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے اور بھی کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوگر کا گوشت انسان کو بغیرت بنا دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان جو بھی چیز کھاتا ہے اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے۔ جب اگر سؤر کی شکل کی اتنی غلیظ اور ناقابل برداشت ہے اسے کھانا تو دور اس کے قریب کھڑے ہونا بھی انسان معیوب سمجھتا ہے۔ یہ نہایت ہی جنگلی، خونخوار، لالچی اور بدبودار جانور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کا گوشت کھائیں گے تو اس گوشت کی خصوصیت ہمارے اندر بھی آ جائے گی، جیسے کہ لالچ، گنجلی پن اور بدبو۔ اور اسی طرح سے سؤر کے گوشت کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول جس کام سے بھی ہمیں منع فرماتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے سے منع فرمایا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اور ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، ہمیں کئی ساری ایسی بیماریاں ملتی ہیں جو ہمارے دانتوں کے ناخن کاٹنے کی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بیکٹیریا آپ کے منہ میں منطلق ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ پیٹ کے درد کا سبب بنتے ہیں اور ہمارے ہاضمے کے سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے کئی سارے منہ کے مسائل، جبڑے میں درد اور مسوڑھے سے خون آنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، دوسری چیز جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حمام میں مسواک کرنا، یعنی کہ نہاتے وقت غسل خانے میں مسواک کرنا۔ ناظرین، ویسے تو مسواک کرنے سے ان گنت فائدے ہیں، جیسے کہ مسواک کرنا سنت بھی ہے،
جس میں ہمیں اس عمل کو کرنے سے ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے دانت اور ہمارے مسوڑھے بھی صحت مند رہتے ہیں اور ہمارے دانت کئی ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں یعنی غسل خانے میں یا باتھ روم میں مسواک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب جب کہ ہم سب کو اس بات پر عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت چھپی ہوتی ہے، تو اس عمل سے روکنے کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ انسان بیماریوں سے بچا رہے اور صحت مند رہے، کیونکہ نہاتے وقت غسل خانے میں جب آپ مسواک کرتے ہیں یا پھر برش کرتے ہیں تو اس وقت جو بیکٹیریا اس ہوا کے موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ میں داخل ہوتے ہیں، جس سے کئی ساری بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں اور جو کہ آپ کی صحت اور آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں حمام اور بیت الخلاء ایک ہی ہے یا ایک ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں، پھر تو آپ کا ہرگز اپنے دانت وہاں صاف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس ہوا میں اور بھی زیادہ بیکٹیریا اور بیماریاں ہوگی، کیونکہ اس فضا میں خانے کے جراثیم موجود ہوں گے جو کہ آپ کے دانتوں اور آپ کے جسم کی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم مانے اور ان کاموں کو انجام نہ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ مسجدوں میں تھوکنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شک مسجد اسلام میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا گھر تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے ہر انسان اس میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور پاک جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی کئی انسان مسجدوں میں کھڑے ہو کر تھوک رہے ہوتے ہیں، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، تو کسی بھی مسلمان کو اس پاک گھر پر نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس پاک گھر کی اور اس پاک جگہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے رسول کی کہی ہوئی باتوں کو مانیں اور اسے گندا عمل کو کبھی نہ کریں۔ یہ 3 کام یعنی دانتوں سے ناخن کاٹنا، حمام میں مسواک کرنا اور مسجدوں میں تھوکنا، ان کاموں کو آگے کبھی بھی نہیں دہرانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اعمال سے یعنی حمام میں مسواک کرنے سے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کئی ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے دانت وقت سے پہلے ہی گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی میں آگے چل کر کبھی بھی اس برے عمل کو نہ دہرائیں۔ اور اکثر لوگ مسجدوں میں تھوکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا گھٹیا عمل کبھی نہ کریں، کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے اور وہاں ایسے برے کام شوبھا نہیں دیتے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں، نہ کہ اس میں خود تھوکتے پھریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔